الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. آج کے درس میں انشاءاللہ ہم احرام کی سنتوں سے متعلق گفتگو کریں گے. احرام باندھنے سے پہلے ایک سنت یہ ہے کہ جس شخص کو احرام باندھنے کی نیت ہے یا جس نے احرام باندھنا ہے وہ احرام باندھنے سے پہلے غسل کرے. احرام باندھنے سے پہلے احرام کے لیے غسل کرے. اور اس پر چاروں فقہی مذاہب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی سب کا اتفاق ہے، بلکہ اس پر اجماع تک ذکر کیا گیا ہے. اور اس سلسلے میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں اتینا ذا الحلیفہ فولدت اسماء بنت عمیس محمد بن ابی بکر فارسلت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف اصنع قال اغتسلی واستثفری بثوب واحرمی. اس روایت کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. صحیح مسلم میں 1218 نمبر پر یہ حدیث ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب ذوالحلیفہ پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی اسماء بنت عمیس کے یہاں ولادت ہوئی. ان کے یہاں محمد نام کے صاحبزادے پیدا ہوئے، محمد بن ابی بکر. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ اللہ کے نبی اب میں کیا کروں، یعنی بچے کی پیدائش ہوئی ہے، نفاس کا خون جاری ہے، ایسی صورت میں کیا کریں. ذوالحلیفہ یہاں سے احرام باندھنا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غسل کر لو اور کوئی کپڑا لپیٹ لو جہاں سے خون بہتا ہے اس مقام پر اور احرام باندھ لو. تو یہاں دیکھیے نفاس کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کا حکم دیا، جبکہ جس عورت کو نفاس کا خون جاری ہو یا حیض کا خون جاری ہو، اگر اس وقت وہ غسل کر بھی لیتی ہے تو اس غسل کی وجہ سے وہ پاک نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ سے وہ صلاح پڑھنا اس کے لیے درست نہیں ہو سکتا ہے، صلاح پڑھنا جائز نہیں ہو سکتا خالی غسل کر لینے کی وجہ سے. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کا حکم دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو دوسرے لوگ ایسے ہیں جو غسل کرنے سے جن کے لیے صلاح جائز اور درست ہوگا تو ان کے لیے غسل کرنا سنت ہے. یہ واجب ہونے کی دلیل اس لیے نہیں ہے، اس لیے کہ اصل اہل علم نے کہا ہے کہ براءۃ الذمہ ہی اصل ہے یہاں تک کہ وجوب کی کوئی واضح دلیل آ جائے. تو واجب ہونے کی چونکہ کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے، صریح دلیل موجود نہیں ہے، اس لیے اسے سنت کہا گیا کہ احرام کے لیے غسل کرنا سنت ہے. اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول بھی مروی ہے، من السنہ ان یغتسل عند احرامہ وعند مدخل مکہ. فرماتے ہیں یہ روایت امام نے ابی شیبہ نے مصنف میں اور ایسے ہی مسند بزار میں، معجم طبرانی میں یہ روایت ہے، اور شیخ مقبل الوادعی نے اسے اپنی کتاب الصحیح المسند میں ذکر کیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ احرام کے وقت غسل کرے اور ایسے ہی مکہ میں داخل ہونے کے وقت غسل کرے. تو دو غسل گویا عمرہ کرنے والے کے لیے، حج کرنے والے کے لیے دو غسل مکہ پہنچنے سے پہلے سنت ہے، ایک احرام باندھتے وقت اور ایک مکہ میں داخلے کے وقت. اور اس حدیث کا جو بیان ہوا اس حدیث سے مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت حیض اور نفاس کی حالت میں ہو تو بھی احرام باندھ سکتی ہے اور اس کے لیے بھی احرام کے لیے غسل کرنا سنت ہے. اسی طرح سے سر کے بالوں کو جمانا، گوند وغیرہ سے جمانا بھی اہل علم نے سنت قرار دیا ہے اس حدیث کی بنیاد پر جس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحل ملبدا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلبیہ پکارتے ہوئے سنا ہے
کہ آپ اپنے سر کے بالوں کو گوند وغیرہ سے جمائے ہوئے تھے۔ تو اس روایت کی بنیاد پر جو صحیح بخاری میں 1540 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1184 نمبر پر ہے، اس بنیاد پر سر کے بالوں کو گوند وغیرہ سے جما لینے کو بھی اہل علم نے سنت قرار دیا ہے۔ شافعی مذہب میں یہ بات ہے، اور حنفیہ کے ہاں بھی یہ قول ہے، اور مالکیہ کے بھی یہاں بھی ایک قول ہے، بلکہ بعض لوگوں نے اس پر اجماع بھی ذکر کیا ہے۔ تو جیسے امام نووی نے کہتے ہیں لبت راسی وقلت ہدی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کا ذکر کیا، اور ان دونوں کے بارے میں امام نووی فرماتے ہیں وَهُمَا سُنَّتَانِ بِالْاتِّفَاقِ، یہ دونوں بالاتفاق سنت ہیں۔ اسی طرح سے حفصہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے سال اپنی بیویوں کو احرام ختم کرنے کا حکم دیا، حلال ہو جانے کا حکم دیا۔ حفصہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود احرام کیوں ختم نہیں کرتے، آپ خود احلال کیوں نہیں اپناتے؟ تو کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لبت راسی وقلت ہدی فلا احل حتی انحر ہدی۔ یہ روایت صحیح بخاری میں 1697 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1229 نمبر پر ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے اپنے سر کے بالوں کو گوند سے جما لیا ہے، اور میں نے اپنے قربانی کے جانور پر اس کے نشانات لٹکا دیے ہیں، تقلید کر دی ہے، جوتے وغیرہ جو لٹکائے جاتے تھے قربانی کے جانور پر، وہ نشان زد کر دیا، قربانی کے جانور کو نشان زد کر دیا ہے۔ تو میں اس وقت تک اپنے احرام کھول نہیں سکتا، میں احلال کو اپنا نہیں سکتا جب تک کہ میں اپنے قربانی کے جانور کو قربان نہ کر لوں، اپنی ہدی کو نحر نہ کر لوں، ذبح نہ کر لوں، تب تک میں اپنا احرام ختم نہیں کر سکتا۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دو باتوں کا ذکر کیا، ایک قربانی کے جانور کو نشان زد کرنا، اسے جوتے وغیرہ پہنانا، اس کے گلے میں ہار پہنانا، اور دوسرے اپنے سر کے بالوں کو گوند سے جمانا۔ اور ظاہر بات ہے جب سر کے بالوں کو گوند سے جما لیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پراگندہ بال نہیں ہوتے، بال بکھرتے نہیں، بالوں کے اندر غبار نہیں پہنچتا، اسی طرح سے وہ جو ہے اس میں جوئیں وغیرہ نہیں پڑتے۔ تو بہت سارے اس کے فائدے ہیں۔ اس بنیاد پر عرب کے لوگ ایسا کیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر احرام باندھنے کے وقت ایسا کیا۔ اس سلسلے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت بھی موجود ہے کہ وہ شخص جو اپنے اونٹ سے گر کر وفات پا گیا تھا، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسلوہ بماء وسدر وکفنوہ فی ثوبیہ ولا تمسوه بطیب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القیامة ملبدا۔ یہ روایت ہے صحیح بخاری میں 1267 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1206 نمبر پر ہے کہ اس کو غسل دو، پانی جس میں بیر کا پتا ملا ہوا، بیر کا پتا ملا کر کے پانی سے غسل دو، اس کے احرام ہی کے دونوں کپڑوں میں اسے کفن دو، اور اس کے بدن پر خوشبو نہ لگاؤ، اور اس کے سر کو مت ڈھانپو۔ قیامت کے دن یہ شخص اپنے سر کے بالوں کو گوند سے جمایا ہوا ہی اٹھے گا، جس طرح سے احرام کے وقت اس نے سر کے بالوں کو جما رکھا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سر کے بالوں کو گوند سے جمانا یہ بھی ایک سنت ہے۔ اور ایک سنت احرام کا مخصوص لباس یعنی ازار اور ردا، ایک چادر پہن لینا اور ایک لنگی پہن لینا، ایک چادر اور ایک لنگی، بے سلی ہوئی لنگی، یعنی دونوں جو ہے ایک ازار اور ایک ردا، ایک چادر اور ایک لنگی پہن لینا، اس میں احرام باندھ لینا۔ اس پر امام تیمیہ رحمہ اللہ اور امام نووی رحمہ اللہ نے اجماع ذکر کیا ہے۔ اور اگر اسے ازار میسر نہ ہو
اور ایسے ہی اگر اسے جوتا میسر نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے، اس سلسلے میں احرام کے وقت کیا کرے، اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھتے ہیں جسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے، جو صحیح بخاری میں 366 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1177 نمبر پر مروی ہے۔ سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما يلبس المحرم، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا کہ اللہ کے نبی محرم کون سا لباس پہنے، تو آپ نے فرمایا لا يلبس القمیص ولا السراویل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس فمن لم يجد النعلین فلیلبس الخفین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ محرم قمیص نہ پہنے، سروال پیجامے نہ پہنے، برنس وہ لباس جس میں کپڑے کے ساتھ ٹوپی لگی ہوتی ہے تو وہ لباس نہ پہنے، یعنی سر کو نہ ڈھاکے، سر پہ ٹوپی پگڑی نہ پہنے، ایسا کپڑا نہ پہنے کہ جس میں زعفران یا ورس لگا ہوا ہو، جیسے زعفران یہ خوشبودار چیز ہے، بطور عطر استعمال ہوتا ہے، ایسے ہی ورس ایک پودا ہے جو کہ بطور خوشبو عرب استعمال کرتے تھے، تو آپ نے کہا کہ خوشبو کی کوئی چیز گویا استعمال نہ ہو، کپڑے میں نہ لگائی گئی ہو، اور پھر آپ نے فرمایا فمن لم یجد النعلین فلیلبس الخفین، جو آدمی جوتے پہننے کے لیے نہ پائے تو وہ موزے پہن لے۔ اور ایسے ہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث بھی ہے جو صحیح بخاری میں 1841 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1178 نمبر پر ہے کہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب بعرفات، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عرفات میں خطبہ دیتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا من لم یجد النعلین فلیلبس الخفین ومن لم یجد ازارا فلیلبس سراویل، جو شخص جوتے نہ پا سکے پہننے کے لیے، جسے جوتے میسر نہ ہوں وہ موزے پہن لے، اور جس شخص کو لنگی میسر نہ ہو وہ پاجامے پہن لے۔ اسی طرح سے جابر رضی اللہ عنہ کی بھی اسی معنی کی حدیث ہے کہ جسے جوتے میسر نہ ہوں موزے پہن لے، اور جسے لنگی میسر نہ ہو پاجامے پہن لے۔ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں 1179 نمبر پر ہے۔ موزے، پہلے جو موزے ہوتے تھے اس وقت عرب کے زمانے میں خف جسے استعمال کیا، وہ چمڑے کے موزے ہوتے تھے جس کو پہن کے جوتوں کی طرح سے چلا جا سکتا تھا۔ البتہ موزوں میں یہ ہوتا تھا کہ موزے ٹخنے کو ڈھکے ہوئے ہوتے تھے، ٹخنوں سے اوپر تک ہوتے تھے، اسی لیے بعض روایت کے الفاظ ہیں وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، کہ اگر کوئی شخص موزے پہن رہا ہے تو ان کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لے، یہ روایت بھی ہے۔ اور چونکہ عرفات کے میدان میں جہاں کے سارے صحابہ تھے وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر نہیں کی، اس لیے لوگوں نے کہا کہ آپ نے یہ سہولت فرما دی، پہلے ابتدا میں کاٹنے کے لیے کہا تھا لیکن بعد میں آپ نے نرمی فرما دی۔ تو یہ دو سنتوں کا ذکر ہو گیا، پہلی سنت غسل کرنے کا، اور دوسری سنت لباس ازار اور ردا، لنگی اور چادر پہننے کی سنت، اور تیسری سنت خوشبو لگانے کی سنت ہے۔ خوشبو لگانے، احرام سے پہلے خوشبو لگانا، لیکن یہ خوشبو لگانا بدن میں ہو، کپڑوں پر نہ ہو۔ احرام کی تیاری کرتے ہوئے جب تک کہ آدمی نے باقاعدہ عمرہ شروع کرنے کا اعلان نہیں کر دیا ہے، اس سے پہلے کا یہ عمل ہے۔ جب وہ آدمی اللہم لبیک عمرہ کہہ کر کے عمرہ کا آغاز کر دے، اس کے بعد خوشبو نہ بدن پہ لگانا ہے نہ کپڑوں پہ لگانا ہے، لیکن جو خوشبو اس نے پہلے سے بدن پہ لگا رکھا ہے اگر اس کا اثر احرام کے بعد بھی باقی رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جمہور حنفیہ، شافعیہ، حنابلہ اور سلف کی ایک جماعت کا یہی کہنا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اس سلسلے میں ان کی حدیث ہے جو صحیح بخاری میں 1539 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1189 نمبر پر ہے، فرماتی ہیں
كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطر لگاتی تھی، خوشبو لگاتی تھی احرام پہننے سے پہلے، احرام اختیار کرنے سے پہلے، اور ایسے ہی کعبۃ اللہ کا طواف کرنے سے پہلے احلال کے لیے بھی جس طرح احرام کے لیے لگاتی تھی ویسے احلال کے لیے بھی خوشبو لگاتی تھی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ احرام سے پہلے خوشبو لگانا ایک سنت ہے. ایسی ہی عائشہ رضی اللہ عنہا کی دوسری حدیث ہے کانی انظر الی وبیس الطیب فی مفارق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو محرم. صحیح بخاری میں 1538 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1190 نمبر پر یہ حدیث ہے. کہتی ہے کہ میں گویا عطر کا چمک دیکھ رہی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے درمیان، جو آپ نے بالوں کے درمیان مانگ نکلی ہوتی تھی اس مانگ میں میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں، یہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں. ایسے ہی ان کی ہی حدیث ہے جو کہ سنن ابی داؤد، مسند احمد، مسند ابی یعلا اور حدیث کی دوسری کتابوں میں ہے، اور علامہ البانی نے صحیح سنن ابی داؤد میں صحیح قرار دیا ہے. علامہ مقبل الوادعی نے صحیح المسند میں اسے ذکر کیا ہے. کہتی ہیں کننا نخرج مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى مکہ فنضمد جباہنا بالسک المطیب عند الاحرام فاذا عرقت احدانا سال على وجهها فيراه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا ينهاها. کہتی ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے لیے نکلتے تھے اور ہم اپنے پیشانی پر خوشبو لگا لیا کرتے تھے، مشک اور طیب جس میں خوشبو ہوتا تھا احرام سے پہلے، اور جب ہمیں پسینہ آتا تھا تو وہ بالوں سے نکل کر کے ہمارے چہرے پر آ جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے تھے لیکن آپ منع نہیں فرماتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر خوشبو لگائے اور خوشبو باقی رہ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن احرام کے بعد خوشبو لگانا یہ منع ہے. یعنی خوشبو کے اثرات اگر باقی ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کی مثال علماء نے اس کی نظیر ایسے سمجھائی ہے کہ جیسے سحری انسان کھاتا ہے، صوم کے لیے آدمی سحری کھاتا ہے اور اس کے بعد سحری کھانے سے کھانے پینے کے اثرات اس کے بدن میں باقی رہتے ہیں تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ صوم شروع کرنے کے بعد نہ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. البتہ احرام میں داخل ہو جانے کے بعد اور عمرہ کا آغاز کر دینے کے بعد خوشبو لگانا، عطر لگانا ممنوع ہے. حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ سب کے یہاں یہ چیز ہے. شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سب نے اسی کو اختیار کیا ہے، اور اس کی دلیل وہی حدیث ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، جس کو ابھی کچھ دیر پہلے ذکر کیا گیا. صحیح بخاری میں 366 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1177 نمبر پر لا یلبس ثوبا مسہ ورس ولا زعفران، کہ محرم وہ کپڑا نہیں پہنے گا کہ جس میں زعفران لگا ہو، ورس لگا ہو. اور یہ بتا چکے ہیں کہ زعفران بطور عطر استعمال ہوتا ہے اور ورس بھی ایک پودا ہے جو بطور عطر استعمال ہوتا ہے. تو عطر اور خوشبو کی چیز آدمی کپڑے میں نہ لگائے. احرام کی حالت میں ایسا کرنا منع ہے. البتہ احرام سے پہلے اور احرام سے پہلے بھی جو کپڑا احرام میں پہننا ہے اس میں خوشبو نہ لگائے، بلکہ صرف اپنے بدن پر خوشبو لگائے اور وہ بعد میں باقی رہتا ہے، اس کے اثرات باقی رہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم والحمد للہ رب العالمین.